السلام علیکم جی، میرا نام خیرت علی ہے اور میں جو قانون دان کا پروجیکٹ ہے لیگل گائیڈنس اس کا ہیڈ ہوں۔ اور آج کا ہمارا آن لائن سیشن جو کہ ہے لیگل ایجوکیشن ان پاکستان، پرابلمس اینڈ وے فارورڈ، اس میں ہم بات کریں گے لیگل ایجوکیشن کے بارے میں، اس کی جو پرابلمس ہیں، جو ایشوز اس میں ہیں، اور اس کے کیا پالیسی ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے، کیا اس میں وے فارورڈ ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ صدیق صاحب۔ ڈاکٹر اسامہ صدیق از اے لیگل اسکالر، پالیسی ریفارم ایڈوائزر اینڈ این آتھر۔ ہی از اے گریجویٹ فرام دا گورنمنٹ کالج لاہور اینڈ یونیورسٹی آف آکسفورڈ۔ آپ 1992 میں پاکستان کی طرف سے روڈ اسکالر بھی رہے اور ہارورڈ لا اسکول سے LLM اینڈ SJD بھی ہیں۔ ڈاکٹر اسامہ صدیق is a member of the New York Bar Association, Lahore High Court Bar Association and Punjab Bar Council, and has vast experience of legal practice both in the USA and in Pakistan. اس کے علاوہ he was the founding head of department of the Lums Law School as well. Dr. Osama Siddique has several scholarly contributions in international journals and has authored many books, and recently he has authored the book named as Snuffing Out the Moon and Pakistan's Experience with Formal Law and Alien Justice. So, sir, thank you very much for giving us your precious time, and we welcome you. بہت شکریہ خیرت، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ تو سر، سب سے پہلے آپ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے US کے لیگل ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ بھی آپ کافی دیر تک منسلک رہے اور پاکستان کے لیگل ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ بھی آپ بہت دیر تک منسلک رہے۔ تو سر، فرسٹ آف آل اپنے ایکسپیرینس کا بتائیے گا کہ بوتھ سسٹمز کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کس طرح کا رہا؟ دیکھیں میرے بھائی، پاکستان میں نے قانون کی تعلیم حاصل نہیں کی، سو وہ تو مجھے اس چیز کا موقع نہیں مل پایا، لیکن بہرحال میں گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کے بعد لامس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو پاکستانی تعلیمی نظام کا تو مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا، اس کی جو نقائص ہیں، اس کے جو مسائل ہیں ان کا بھی، اور جو اچھی باتیں ہیں ان کا بھی۔ انگلستان جب میں قانون پڑھنے گیا اور اس کے بعد امریکہ گیا، تو انگلستان اور امریکہ کے قانون کے نظام میں بھی کافی فرق ہے۔ اور جب میرے پاس یہ مرحلہ درپیش تھا کہ میں PhD کہاں سے کروں، تو میں نے خاص طور پہ امریکہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہاں میرے خیال میں جو قانون کی تعلیم کا نظام ہے، جو کہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے، اس میں بہت زیادہ انوویشنز ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں کے جو اچھے لا اسکول ہیں وہ تقریباً ساری دنیا کے قوانین اور قانونی مسائل اور چیزوں کے اوپر ایک نظر رکھتے ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ سبجیکٹس مل جاتے ہیں۔ اور دوسرا ایک چیز جس کو ہم انٹر ڈسپلنری کہتے ہیں، کہ ہم مختلف مضامین کو بالکل محدود کر کے کمپارٹمنٹلائز کر کے نہ دیکھیں، ہم ان کو دوسرے ڈسپلنس کے ساتھ مل کے چیزوں کو انالائز کریں۔ چونکہ زندگی بڑی پیچیدہ ہے، تو قانون بھی پیچیدہ ہے، قانونی نظام بھی پیچیدہ ہے، سو لیگل سوشیولوجی، لا اینڈ اکنامکس، یہ جو بہت سی چیزیں تھیں، اس کا مجھے احساس ہوا پھر ایک ایڈوانس سٹیج پہ جا کے کہ یہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن دوسرے لیول پہ بطور طالب علم تو چلے میں نے دیکھا، لیکن پاکستان میں وکالت کے بعد چونکہ میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گیا، اور لمس کا جو لا اسکول کا پروگرام تھا اس کو بنانے میں بھی ایک میرا رول رہا، تو مجھے بڑا غور سے اس چیز کے اوپر سوچنے کا موقع ملا کہ قانون پڑھایا کیسے جاتا ہے اور کیسے پڑھایا جانا چاہیے۔ اور پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کہ قانون کا پڑھانے کا مقصد صرف وکیل تیار کرنا نہیں ہے، قانون کا مناسب طریقے سے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا قانونی نظام ایک ایسی نہج پہ چلے کہ لوگوں کو انصاف ملے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوا کہ بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو باقی دنیا میں اب مروجہ چیزیں ہیں، لوگوں کو اس کا پتہ ہے، صرف ویسٹ میں نہیں ایسٹ میں بھی، لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہم اس ارتقاء کے نظام میں بہت پیچھے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ بالکل صحیح۔ تو سر، اب بات کریں گے سوسائٹل پریزمپشنس کی۔ تو جب بھی کوئی شخص لا ڈگری پاس کرتا ہے تو سوسائٹی کی ایک پریزمپشن پیدا ہو جاتی ہے کہ اب یہ شخص تو عدالتوں میں پریکٹس کرے گا اور عدالتوں میں ہی پیش ہوگا، جبکہ ایکڈیمیا کی سائٹ کو انڈر ویلیو کر دیا جاتا ہے اور کسی حد تک اگنور بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو سر، آپ اپنے وسیع ایکسپیرینس میں ایکڈیمیا میں کریئر کی طرف جو سوسائٹی کی اپروچ ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور ایک ایکڈیمیا میں کریئر کے لحاظ سے کس طرح کی مشکلات ایک انسان کو پیش آتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس پہ میرے بہت سے ریاکشنز ہیں۔ پہلا تو میرا ریاکشن یہ ہے کہ ہمارے، اور یہ آئی تھنک اس مسئلے کی جو اساس ہے وہ یہی ہے
کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم اور نالج فار دا سیک آف نالج اور پڑھائی کرنا بذات خود کوئی خاص اہم چیز نہیں مانی جاتی. اگر ایک آدمی زیادہ کتابیں پڑھ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے. اور اگر کوئی آرکیٹیپیکل پروفیسر کا جو ایک نوشن ہے ہمارے ادب میں بھی اور ہماری عرف عام میں بھی، وہ یہ ہے کہ یہ غائب دماغ آدمی ہے. اچھا، اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے اسٹیریوٹائپس اور کلچر میں نہیں ہیں، لیکن جس بھی معاشرے میں علم کو، استاد کو اور دانش مندی کو عزت دی گئی، اس معاشرے نے ترقی کی ہے. اور ہمارا اپنا کلچر، ہماری اپنی سویلائزیشن میں استاد کا بڑا درجہ تھا، چاہے وہ کسی مذہبی مدرسے سے اس کا تعلق ہو یا وہ سیکولر تعلیم دیتا ہو. ویسے تو ان چیزوں کا اتنا زیادہ آپس میں کوئی ڈفرنس بھی نہیں تھا اس زمانے میں، سب کچھ پڑھایا جاتا تھا. تو وہ نہیں رہا. ایک تو وہ ووکیشنلزم ہے کہ نوکری لگ جائے. دوسرا آئی تھنک اس کا تعلق انسٹیٹیوشنل سٹرکچر سے بھی ہے. اگر آپ نے اپنے ادارے نہیں بنائے، اگر آپ نے یونیورسٹیز میں انویسٹ نہیں کیا، تو ظاہر ہے پھر اس میں ایسے کریئر سامنے نہیں آتے کہ لوگ اس کی طرف آئیں، اور جن لوگوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہے وہ اس کی طرف آئیں. جب آپ نے ایسا ادارہ بنایا تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چاہے وہ آغا خان یونیورسٹی ہے، چاہے وہ لمز یونیورسٹی ہے، چاہے وہ ایک زمانے میں گورنمنٹ کالج تھا. جب ان کا معیار بہتر ہوتا ہے تو استاد کی بڑی عزت ہے. اور اگر پیسہ قربان کر کے ایک شخص اکیڈمی میں آ رہا ہے تو کم از کم اسے عزت کا حصول تو چاہیے نا. اس کو ایک ایسا ماحول چاہیے جس میں وہ علم کا کام کر سکے. اگر اس کی تو ہوا یہ ہے کہ اور بہت سی چیزوں کی طرح ہمارے ہاں بہت سے لوگ تعلیم کے پیشے میں ایسے گئے who had no business being there. اب میں آپ کو اگزامپل دوں کہ وہ لوگ تھے جو کہ مقابلے کا امتحان سی ایس ایس کا نہیں دے پائے یا کوئی اور وجہ تھی. باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں خاص طور پہ تو جو سب سے مشہور یونیورسٹیاں ہیں اس میں پروفیسر لگنا وال اسٹریٹ پہ نوکری ملنے سے بہت زیادہ مشکل کام ہے، اور بہت زیادہ پریسٹیجیس بات اس کو سمجھا جاتا ہے. سو ہم نے کوئی سگنلنگ ایسی نہیں کی اپنے معاشرے میں کہ ہم استاد کو ترویج دیں، استاد کو اہمیت دیں. تو اس سے کیریئرز بھی نہیں بنے، اس سے رول ماڈلز بھی نہیں بنے. ناؤ دیر آر ایکسیپشنز ٹو دس. میرے والدین جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے، وہ ایک اور زمانے کا گورنمنٹ کالج تھا. مجھے جن اساتذہ نے لمس میں پڑھایا وہ بڑی عزت سے ان کو دیکھا جاتا ہے، بڑے سکسیزفل لوگ ہیں وہ. اچھا، ایک تیسری چیز لیکن میں نے اس پہ تھوڑی تحقیق بھی کی اور وہ دلچسپ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو معیشت دان مل جاتے ہیں، آپ کو سیاست کے علوم میں ماہر مل جاتے ہیں. میں سوشل سائنسز کی بات کر رہا ہوں. قانون دان آپ کو نہیں ملتے. جو چند آپ کے پاس قانون دان ہیں وہ ہیں جو مشہور وکیل تھے اور جو اس زمانے کے وکیل تھے جن کو ادب کا، فلسفے کا، ان تمام چیزوں کا پتہ ہوتا تھا. لیکن قانون کی کوئی کتابیں نہیں لکھی گئیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، اب اس کی کیا وجہ؟ آئی تھنک اس پہ تحقیق اور گفتگو کرنی ضروری ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بتدریج مارشل لاز لگنے کی وجہ سے پاکستان میں ایک قانون کی اور لا قانونیت کی جو جنگ چلتی چلی گئی ہے، اس میں خاص طور پہ لا سکولز کو پیچھے رکھا گیا؟ یا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اور اس طرح کی دوسری سٹرگلز کے لیے جو وکلاء نے رول پلے کیا، جو بڑا ایک اہم اور قابل ستائش رول ہے، اس کی وجہ سے جو لیگل پروفیشن تھا اور لیگل ایجوکیشن وہ بہت پولیٹیسائز ہو گئی؟ آئی تھنک یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہمارے ہاں لا سکول کا انسٹیٹیوشن کیوں نہیں بنا اور لیگل اسکالرشپ کو کیوں. اب آپ تو جانتے ہیں، آپ قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں. کسی قانونی نظام کے بیکورڈ ہونے کی ایک بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ اس میں اپنی لوکل ٹیکسٹ بکس کتنی ہیں، کتابیں کتنی ہیں. آپ دیکھیں، ہم یا تو اسٹیچوٹ پڑھتے ہیں یا ہم کوئی کریکولم پڑھتے ہیں انگلستان کا تو ان کی کتاب پڑھتے ہیں. ہمارے کسی موضوع پہ جس کو ٹیکسٹ بک کہا جاتا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. تو دیکھیں، ٹیکسٹ بک بنتی ہے، پھر اس کے بعد کیس بکس بنتی ہیں، پھر ٹریٹس بنتی ہے. علم اس طرح ترقی کرتا ہے، گفتگو، ڈسکورس اس طرح سے ترقی کرتا ہے. ہمارے ہاں چند سٹیچوٹس کو اکٹھا چھاپ کے اس کو کتاب کہہ دیا جاتا ہے. سو یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے، اور یہ آپ کے جو اگلے آنے والے سوال ہیں کہ لیگل ایجوکیشن اتنی بیکورڈ کیوں ہے، اس سے اس کا گہرا تعلق ہے کہ تاریخی پس منظر میں ہمارا لا سکول جو ہے وہ کس طرح سے ایوالو کیا ہے، استاد کو کس نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں جس پہ ہم آئیں گے. تو سر اب اگلا کوشچن میرا ہے کہ سنس لیٹ 1950s جو لا کمیشن کی میجر رپورٹس ہیں اس میں بہت ساری ریکمنڈیشنز دی گئیں کہ لیگل ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 میں سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن میں جو لیگل ایجوکیشن کمیٹی بنی ہے اس نے بھی اپنی بے شمار ریکمنڈیشنز دیں جس کو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں انڈورس بھی کیا. تو سر دیکھا جائے تو ہم 7 دہائیوں سے
ریکمنڈیشنز کے ہی ارد گرد گھوم رہے ہیں، جبکہ کوئی خاطر خواہ تبدیلی یا امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی. تو آپ اپنے ایکسپیرینس میں اس لیگل ایجوکیشن کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے چلیے کہ ہم ان ریکمنڈیشنز کے ذریعے کس حد تک امپروو کرنے میں کامیاب ہو پائیں؟ دیکھیں، کچھ چیزوں میں تھوڑی بہت تبدیلی شاید آئی ہو. مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ، پاکستان بار کونسل کے ساتھ، لمس کے لاء اسکول کے نقطہ نظر سے کئی گورننس کمیٹیز، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے بطور ایڈوائزر کئی کیپیسٹیز میں لیگل ایجوکیشن کے سوال سے پالا پڑا ہے. میرا خیال میں اس میں 4-5 بڑی وجوہات ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پائے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرا خیال میں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان بار کونسل دونوں کو یہ ذمہ داری دے دینا کہ آپ ریگولیٹر آف لیگل ایجوکیشن ہیں، وہ ایک مسئلہ ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ڈپلیکیشن ہوتی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اونرشپ نہیں لیتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، ہائر ایجوکیشن کمیشن بذات خود نے کبھی اپنی بہت زیادہ کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ سوشل سائنسز میں، چونکہ ان کا سائنس کی طرف ساری توجہ تھی، اور لاء میں کوئی کیپیسٹی ڈیولپ کر سکے کہ وہ ریگولیٹر بن سکے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بار کاؤنسلز ہیں اس میں چند بڑے اچھے ویژنری لوگ بھی رہے ہیں اوور دی ایئرس، لیکن ہمارے ہاں بار کاؤنسلز کی یا تو اس میں دلچسپی نہیں ہے، یا وہ اس کو اون نہیں کرتے اس چیز کو، یا ان کی اس میں کوئی خاص صلاحیت نہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ تو خیر ایک طرح سے یہ ہے کہ کچھ جو وکلاء ہیں وہ چونکہ لاء اسکولز جو ہیں پرائیویٹ، اس کے خود اونرز ہیں، تو ان کا تو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے. بہت سے وکلاء ایسے ہیں جو کہ بڑے اچھے وکیل ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اور بہت سے کارہائے نمایاں کیے ہوں، لیکن لیگل ایجوکیشن کے نقطہ نظر سے ان کی کوئی اتنی گہری سوچ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی جو بار کاؤنسلز اور کمیٹیز ہیں، ان کا ٹینیور اتنا کم ہوتا ہے، ایک آتی ہے دوسری جاتی ہے، کہ اس کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کبھی دباؤ پڑ گیا تو گفتگو ہو گئی، نہیں پڑا تو نہیں ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ جس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، ون وڈ ہیو تھاٹ کہ اتنی سپریم کورٹ کی کانفرنسز ہوئی ہیں، اتنی پہلے سفارشات آ چکی ہیں، تو اس کے اندر کوئی ابھی ہم بڑی ایڈوانسڈ یا سوفسٹیکیٹڈ باتیں کریں گے. کوئی اس میں ایڈوانسڈ یا سوفسٹیکیٹڈ باتیں نہیں ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ لاء اسکول کے ڈین کی کیا تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے، کتنے ٹیچر ہونے چاہیے، اور یہ مندرجہ ذیل جو لاء اسکولز ہیں یہ بالکل ان کے اندر معیار سے نیچے ہیں، تو ان کو بند کر دینا چاہیے. اور میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ جا کے چیک کیجئے گا کہ کتنے ایکچولی بند ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ سو یہ سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کرواتے، وہ نہیں کروا سکتے تو کیا ہوگا. یہ وکلاء کی برادری کی بھی ذمہ داری تھی. اچھا، اگر آپ باقی دنیا کو دیکھیں تو ایک اور بہت بڑا اہم فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جو لیگل پروفیشن ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں بارز. اور بارز کا انٹرسٹ دو ہوتے ہیں لیگل پروفیشن کو ریگولیٹ کرنے میں. ایک ان کا پیورلی ریپوٹیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اگر بار کا معیار گر گیا تو سب کو نقصان ہوگا جو بار کے ممبر ہیں. میں نیو یارک بار کا ممبر ہوں، وہاں ہر سال ایک محدود پرسنٹیج لوگ جو ہے نا وہ بار میں آ سکتے ہیں، بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑا کلیئر سیلف اکنامک انٹرسٹ ہے کہ اگر $25 کروڑ کا کاروبار ہے تو ہم صرف اتنے وکلاء رکھیں گے. اگر بہت زیادہ آ جائیں گے پروفیشن میں تو پھر کسی کو روٹی نہیں ملے گی. اچھا، ہمارے ہاں یہ لاجک آپریٹ نہیں کرتی. ہمارے ہاں چونکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر سال بار کے الیکشنز ہوتے ہیں، ووٹر درکار ہوتے ہیں، تو معیار کو بالکل ہم پسے پشت ڈال کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ 500 بندہ میرے ساتھ ہے تو سب کو لائسنس مل جائے. آرگومنٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو لائسنس نہیں دیں گے تو ان کی روزی کیسے لگے گی. ناؤ دیر آر لیجٹیمیٹ اکنامک آرگومنٹس کہ لوگوں کا پیشے میں آنا ہم آسان کریں، لیکن شورلی ہمیں پہلے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم انہیں اچھی قانونی تعلیم دیں، وہ مناسب وکیل بنیں، ان کی جب بار میں وہ آئیں تو تب بھی ان کی ہم ٹریننگ کریں، اور پھر زیادہ سے زیادہ ینگ لوگوں کے لیے مواقع. یہ کس قسم کی ہم فیور کر رہے ہیں ان لوگوں کو اور پروفیشن کو کہ ان کی تعلیم اتنی اس کے اندر پرابلمز ہیں اور ہم ان کو وکیل بنا دیتے ہیں. وہ بیچارے کیس لیس بریف لیس لائرز کے طور پہ پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا بھی کوئی پیشہ سیکیور نہیں ہوتا اور پیشے کا معیار بھی نیچے آتا ہے. انہی میں سے پھر ججز بن کے آتے ہیں، رائٹ. سو یہ جو سیلف اکنامک انٹرسٹ والی آرگومنٹ تھی جس کی وجہ سے نیو یارک بار چلتی ہے یا کیلیفورنیا بار چلتی ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں چلا. یہ میں بار کی بات کر رہا ہوں. سو یہ بہت غور سے سوچنے کی بات ہے کہ اگر بار اپنے آپ کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہی تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اس میں کئی جواب ہیں. اچھا، اب اگر اسی بار کو آپ کہتے ہیں کہ تم لیگل ایجوکیشن بھی ریگولیٹ کرو، ایک ایریا جو ان کے سیلف انٹرسٹ سے اور بھی دور ہے،
جس میں ان کی کوئی اسپیشلائز. آپ باقی دنیا میں دیکھیں لا اسکول کیسے بنے, ان کا اپنا ارتقاء ہے, ضروری نہیں کہ ہم اس کو فالو کر پائیں, ہر جگہ کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں 2 لیول پہ ریگولیشن ہو رہی ہے. لیگل ایجوکیشن کی ریگولیشن وہاں کے لا اسکولز اور وہاں کی لیگل فریٹرنیٹی اور وہاں کے اکیڈیمیا کرتی ہے. بار یہ کہتی ہے کہ ہمیں کم از کم یہ سبجیکٹس آپ نے پڑھانے, اور پھر یہ ہمارا بار ایگزام دیں گے تو ہم ان کو پریکٹس کرنے دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں وہ لیگل ایجوکیشن کے لیول پہ ایکیڈیمکس کی جو ریگولیشن ہے وہ ہے ہی نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ وہ جگہ تھی جہاں ہائر ایجوکیشن کمیشن, ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم ہر ادارے کو بے تحاشا ذمہ داریاں دے دیتے ہیں, لیکن ان کو نہ وسائل دیتے ہیں نہ ان سے پوچھتے ہیں. اب لا اینڈ جسٹس کمیشن کے جو بے تحاشا چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں بھی لیگل ایجوکیشن ہے. جب آپ کی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے اس کے اندر بھی بات کی گئی ہے. جب یہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کی یونیورسٹی بنا رہے تھے اس میں اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ مین اسٹیک ہولڈر کون ہے, اس کا کیا اس میں انٹرسٹ ہے, اس کے لیے کیا انسینٹو اسٹرکچر ہے. تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو جج حضرات ہیں اور ہماری جو معتبر قانون کی شخصیات ہیں اب اس لیول پہ گفتگو کر رہے ہوں, لیکن وہ نہیں. اچھا دوسری آپ کی بات, ہم نے جب لامز میں لا پروگرام شروع کیا جو کہ ایک کاوش تھی اور اس میں کئی اچھائیاں ہیں اور ابھی بہت بہتری کی بھی گنجائش ہے, لیکن ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی, اس میں کئی چیزیں کی. تو اس کے اندر ہم نے خاص طور پہ یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ لا ایک ٹول ہے, اٹس آلسو اے وے آف لوکنگ ایٹ سوسائٹی بٹ اٹس آلسو اے ٹول کٹ. آپ چاہیں تو اس کے بعد آپ وکالت کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو آپ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, آپ ان ہاؤس وکیل بن سکتے ہیں, آپ بیوروکریٹ بن سکتے ہیں. اگر آپ بزنس میں اٹس اے ملٹیپل ٹولز کی کٹ. اگر میں بڑے محدود طریقے سے اس کو دیکھوں, ابھی میں اس کی علمیت اور اس کی معاشرے میں امپورٹنس پہ بات نہیں کر رہا, ٹول کٹ کی بات کر رہا ہوں, امپلائیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. تو پہلی بات یہ کہ ہماری جو وکالت کی ڈگری ہمیں اس طرح سے وہ ٹول کٹ ہی نہیں دیتی کہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ ہو. سو وہ ہوتا کیا کہ کنونشنل وہی نوشن کہ آپ آ کے عدالت میں بیٹھ جائیں. ظاہر ہے اتنے ہی کیسز ہیں اور کسی نئے وکیل کو کوئی لفٹ نہیں کراتا انلیس کہ اس کے چچا, والد یا بھائی یا کوئی اور جو ہے وہ کوئی معزز وکیل ہو. اٹس انفارچونیٹ, ہمارے ہزاروں بچے ایسے ہیں اور بچیاں ایسی ہیں جن کے پاس وہ ایکسس نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی لا کی ایک ایکیڈیمک سائڈ بھی ہے. ابھی تک ہم نے صرف وکالت کی بات کی ہے. یونیورسٹیاں صرف وکیل پیدا نہیں کرتی, یونیورسٹیاں اسکالرشپ پیدا کرتی ہیں. اور اگر ابھی تک ہم یہ لوگ نہیں سمجھے کہ اسکالرشپ کی کیا ویلیو ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی کوئی پالیسی بنائیں, آپ اپنے ملک میں کوئی قانون سازی کریں, آپ اپنے ملک میں کوئی نیا خیال سوچیں, اگر آپ نے کبھی اس پہ تحقیق ہی نہیں کی, آپ نے کبھی اس پہ سوچا ہی نہیں, تو دین یو آر فورسڈ کہ آپ جاتے ہیں ساری دنیا کی چیزوں کے چھاپے لگاتے ہیں, ان کی سمجھ نہیں آتی, پھر وہ چلتی نہیں ہیں, پھر وہ ناکام ہوتی ہیں, پھر آپ ان کو بلیم کرتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ یہ آپ کو اپنے حالات و واقعات کے مطابق مسائل کا اگر حل نکالنا ہے تو مسائل حل کرنے والے دماغ پیدا کرنے ہیں. چونکہ قانونی مسائل بھی ہیں, دیکھیں نا اب ہم 21ویں صدی میں ہیں, ہر قسم کے چیلنجز ہیں, کمپلیکیٹڈ اکنامک ورلڈ ہے, انوائرمنٹل لا ہے, انٹلیکچوئل اسپیشلائزیشن اتنی ہوگی ہے لا میں. اگر آپ نے صرف اسٹیچوٹ پڑھا دینا ہے, اگر آپ کا کیس لا بھی ڈیولپ نہیں ہے, اگر آپ کے ہاں پروفیسرز انٹرنیشنل جرنلز میں پرچے نہیں چھاپ رہے, کتابیں نہیں لکھ رہے, تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی انٹلیکچوئل گفتگو کی لیول کیا ہے اور آپ پھر اسی لیول پہ رہیں گے. سو لا اسکولز کا نہ ہونا جو ہے نا وہ کئی لحاظ سے نقصان دہ ہے. صرف وکالت کے پیشے کا کمزور ہونا نہیں ہے, وہ تو ایک اس کا شاخسانہ ہے. ہماری اوور آل انٹلیکچوئل ڈائلاگ کا لیول کم ہونا جو ہے وہ بھی ہماری یونیورسٹیوں میں ریسرچ کا فقدان, ہمارے معاشرے میں ریسرچ کی عزت کا نہ ہونا, اور ہمارے پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کا ریسرچ کو اور نالج پروڈکشن جس کو کہا جاتا ہے اس کو اہمیت نہ دینا ہے. بالکل صحیح سر. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایچ ای سی اور پاکستان بار کاؤنسل یہ دونوں جو ہیں وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں لیگل ایجوکیشن کو ان پاکستان. تو سر اس سے ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے کہ دیر وڈ بی انسٹیٹیوشنل رائیولری اور جورسڈکشنل اوور لیپنگ بٹوین دا ٹو. تو سر اگر ہم نے کسی کو ریسپانسبل کروانا ہو, کہ ٹھہرانا ہو کہ یہ باڈی لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے رسپانسبل ہے, اس کی امپروومنٹ کے لیے رسپانسبل ہے, اس کے ڈاؤن فال کے لیے رسپانسبل ہے, تو وہ کون سی باڈی ہوگی؟ جیسا کہ میری گزارش ہے, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل کی توجہ جو ہے وہ بار کی ریگولیشن پہ ہونی چاہیے. ان کی اس حد تک سے ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارے
وہ کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو آپ کو پڑھانے چاہیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اب باقی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لاء اسکولس کے اندر خاص طور پہ امریکہ میں کچھ پریکٹیکل سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں. ایڈوکیسی سکھائی جاتی ہے, نیگوشیشن سکھائی جاتی ہے, ڈرافٹنگ سکھائی جاتی ہے. لیکن جب آپ کسی بار کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کے ہر سال کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن پروگرامز ہوتے ہیں, اور اگر آپ وہ پروگرامز کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کریں تو آپ کا لائسنس بحال نہیں رہتا. میں نے 4 سال نیو یارک میں وکالت کی امتحان پاس کرنے کے بعد, اور مجھے ہر سال سرٹن نمبر آف کورسز اپنے ایریا آف پریکٹس میں اس کے اندر مجھے مہارت پیدا کرنے کے لیے اور ایکٹیو رہنے کے لیے کرنے پڑتے تھے. آپ کو کرنٹ رہنا پڑتا ہے. تو اگر بار اپنے کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن کی طرف, بار کے ایگزام کی طرف, چونکہ بار کے ایگزام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آدمی آئے وہ پاس ہو جائے. بار کے ایگزام میں ایک سرٹن پرسنٹیج ہی پاس ہو سکتی ہے, ادروائز وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کون سی ڈگری جو ہے ریکوائرمنٹس ہیں بار میں پریکٹس کرنے کے لیے یا عدالتوں میں پریکٹس کرنے کے لیے, اس حد تک محدود رہنا چاہیے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. اس میں اب ایک مزید پیچیدگی جو ہے وہ ڈیولوشن کی وجہ سے ہے اور 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہے. تو پنجاب کی حد تک جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, اگر اس کی صوابدید میں ہے تو وہاں پہ ہونا چاہیے. تو اس کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی. اور اس کو دیکھیں کسی بھی ملک میں, اب میں آپ کو ایک بڑا پریکٹیکل آئیڈیا دیتا ہوں, میں صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کرتا. مڈ 2000s میں ایک بڑا اچھا ایک پروجیکٹ آیا تھا جو صرف کچھ لوگوں کی ذاتی ایگو اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے رک گیا, کہ ایک بڑے اعلیٰ عہدیدار جو ایک ادارے کے تھے وہ ایک اور بڑے اعلیٰ ادارے کے عہدیدار سے ملنے گئے, انہوں نے دفتر کے باہر انتظار کروایا اور ان کی لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اس طرح ہمارے ملک میں چیزیں. اچھا وہ تھا کیا, وہ بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا تھا. وہ انٹرسٹنگ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم پاکستان کے تمام لاء اسکولس کو لیں اور ان کو ان کی موجودہ صلاحیت کے مطابق مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں. ان میں ان کی فیکلٹی کی تعداد, ان میں ان کے انفراسٹرکچر, لائبریری, سب کچھ ہوگا. کچھ لوگ ایسا ہے کہ وہ شاید وہ بیسک جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ نہ میٹ کریں, ان کو آپ کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. بٹ لیٹس سے اے, بی اور سی کیٹیگریز بن جاتی ہیں. اب آپ کو ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی ان اداروں میں, چاہے وہ پبلک ہیں یا پرائیویٹ ہیں. آپ سرکار کے جو پیسے اس کے لیے مختص کر سکتے ہیں یا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنر ہو سکتی ہے, آپ کہیں کہ جی آپ جو بی پہ بیٹھے ہیں نا, آپ کو اے پہ جانے کے لیے 12 سٹیپ کرنے, اور ہم آپ کی اس طرح سے ہیلپ کریں گے, اس طرح فائنینشیل ہیلپ کریں گے, اس طرح ٹیکنیکل ہیلپ کریں گے, آپ کی فیکلٹی کو ٹرین کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اگر تو وہ اس ٹائم پیریڈ میں اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کی ایک ایلیویشن ہوتی ہے, ادروائز وہ ڈاؤن گریڈ ہوں گے. سو ایک کانسٹنٹ پروسیس چل رہا ہے جس میں ایک ادارہ جو ہے ان کو صرف ان کی تھانے داری نہیں کر رہا, ان کی مدد بھی کر رہا ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ. اور جس میں لیڈرشپ ہوگی, جس ادارے میں ولولہ ہوگا, جو پیورلی مرسنری نہیں ہوگا, وہ آگے نکلے گا. اور ایسے ادارے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز تھی جو کہ پاکستان جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن چلا سکتا تھا. اس میں کچھ اور ادارے بھی شامل ہو سکتے تھے. ہمیں کوئی اس طرح کی اسکیم لانی پڑے گی اس وقت, چونکہ اوور نائٹ اب ہم ایکیڈیمک فریٹرنیٹی کریٹ نہیں کر سکتے. جیسے لمس کے اندر جب ہم نے یہ سوچا کہ لاء اسکول بنائیں اور ہم اسٹینڈرڈز مینٹین کریں, تو اس وقت تک کہ ہمارے اپنے پروفیسرز ٹرین ہو کے یہاں نہ پہنچ جائیں, چونکہ پروفیسرز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے امریکہ میں ابھی تک میرے استاد ہیں جو 80 کی عمر سے اوپر ہیں اور وہ بھی ایمیریٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک لیگل سسٹم کی ویلیوز کو مینٹین کرتے ہیں, ان کا تجربہ ہوتا ہے. جیسے پرانا جج ہوتا ہے اسی طرح پرانا پروفیسر, اس کے تجربے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو جب تک آپ کے پاس ویسے جج نہیں ہیں تو آپ کو کئی لوگ اچھے مل جاتے ہیں جو انٹرنیشنل ایکیڈیمکس ہیں, جن کا بر صغیر پاک و ہند میں, اسلامک ورلڈ میں, پاکستان میں ریسرچ کے نقطۂ نظر سے دلچسپی ہے. آپ ان سے درخواست کر سکتے ہیں, وہ شروع کے سالوں میں آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں, آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسے پڑھانا ہے, یہ کرنا ہے, ریسرچ ایسے ہوتی ہے, تاکہ آپ لوگوں کو گروم کریں. یہ وہ کام ہے جو ہمیں 50 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا, بٹ اگر نہیں کیا تو اب بھی شروع کرنا پڑے گا اس کی اوور نائٹ. سو ایک تو آپ انٹرنیشنل کولیبریشنز کے تھرو, دوسرا آپ ٹارگیٹڈ ریگولیشن کے تھرو کیٹیگریز بنا کے لاء اسکول کی, ان کے اندر ان کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کریں, ان کی رینکنگ کریں, اور ان کو گریڈ کر کے اس کے مطابق کچھ تو بچیں گے اور باقیوں کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں, چونکہ ہوا یہ ہے کہ لاء اسکول پہ لاء اسکول پھیل چکے ہیں, کاروبار کے طور پہ چل رہے ہیں. اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں, جن کے لاء کالجز ہیں, جو کہ باقیوں کو لائسنس دیتے ہیں, آپ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے چھپ نہیں سکتی. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور بارنگ سم ایکسیپشنز, جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں, آپ دیکھ لیں کتنی فیکلٹی ہے, انہوں نے آج تک کیا کوئی ریسرچ کی ہے,
کیا وہ پڑھاتے ہیں، کیا ان کی تعلیم ہے، یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. یا تو ہم اپنے خود سب سے بڑے دشمن ہیں، ادروائز تو بار کو بھی اگر یہ سوچنا پڑے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لیگل سسٹم آپ سسٹین نہیں کر سکتے، آپ اچھی ججمنٹس نہیں لکھ سکتے جب تک بار کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی، اور بار کی کوالٹی بہتر ہو نہیں سکتی لا اسکول کی کوالٹی بہتر کیے بغیر. سر جیسے کہ ابھی آپ نے اسٹینڈرڈ آف لا اسکولس کی بات کی، تو اسی پہ اسی سے ریلیونٹ کوشچن ایک یہ ہوگا کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو بھی لیڈنگ لا اسکولس ہیں، ان کا جو مین آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ٹو ٹرین دا اسٹوڈنٹس ٹو اسٹارٹ تھنکنگ لائک اے لائر. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لا اسٹوڈنٹس کی لیگل ایکیومن کی فاؤنڈیشن لے کرتے ہیں. تو سر جیسے کہ آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ پاکستان میں بھی 3 طرح کے قانون کی تدریس سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، جس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور ان کے ایفیلیٹڈ لا کالجز، اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز، اینڈ دین دوز یونیورسٹیز جو کہ یونیورسٹی آف لنڈن کا پروگرام کرواتی ہیں. تو سر ان لائٹ آف یور ایکسپیرئنس ود دا لیگل ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لا اسکولس جو کہ پاکستان میں ہیں وہ اس بنیادی مقصد کو فلفل کرنے کے اہل ہیں؟ دیکھیں 2 سوال ہیں آپ کے اس سوال میں. ایک تو سوال ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز آف لا اسکول کا، جو بذات خود ایک موضوع ہے، اور اس پہ میرا بڑا فوری طور پہ جواب یہ ہے کہ ظاہر ایک ہونا چاہیے، یونیفارمٹی ہونی چاہیے. لیکن میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں جیسا کہ ہماری حکومت اب کہہ رہی ہے کہ جی ساروں کو ایک جیسا کر دیں. پہلے آپ یہ پروف کر کے دکھائیں کہ آپ کوئی اچھی چیز بنا سکتے ہیں. جب ایک اچھی چیز آپ بنائیں گے تو وہ بتدریج خود ہی جو ہے نا یونیفارمٹی آ جائے گی. اس سے یہ ہوگا اگر آپ آئیں بائیں شائیں کر کے بند کرنا شروع کر دیں گے کہ جو 2-2.5 چیزیں بہتر چل رہی ہوں گی وہ بھی بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، سو ونس اگین پروسیس وہی ہے جو میں نے پہلے گزارش کی. اچھا دوسری بات دیکھیں، بہت سی اب پہلے تو ہم میکرو لیول کی بات کر رہے تھے، ریگولیشن کی بات کر رہے تھے، لا اسکول کی رینکنگ کی. اب میں ذرا تھوڑی سی اس کی بات کرتا ہوں ایک استاد کے نقطۂ نظر سے، ایک معلم کے نقطۂ نظر سے، اور ایجوکیشن کی کوالٹی کے نقطۂ نظر سے. بہت سی چیزیں ہیں جو ایک لا اسکول کی تعلیم کو ریگرس بناتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ اچھا لا اسکول وہ ہے جس کے اندر فل ٹائم کیریئر ایکیڈیمکس ہوں جو کہ تحقیق کرتے ہوں، لیکن اس میں کچھ ایسے اچھے پریکٹیشنرز بھی ہوں جو کہ پریکٹیکل سائڈ لے کے آئیں. لا اسکول بڑے ڈفرینٹ ہیں اس لحاظ سے کسی بھی اور گریجویٹ پروگرام سے. اس میں جو واحد اور ایسا پروگرام ہے وہ بزنس اسکول ہے جس کے اندر یہ سملیرٹی ہے. بٹ ایون جو باہر کے بہترین بزنس اسکول ہیں ان میں جو طریقہ کار ہے پڑھانے کا وہ لا اسکول سے ہی گیا تھا، جو ہم کیسز کے تھرو پڑھاتے ہیں. دوسرا جو قانون دان جو وکیل ہے نا، اس کی بنیادی جو ایک صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کریٹیکل تھنکر ہو، وہ بال کی کھال اتار سکے، وہ بات کی تہ تک پہنچ سکے، وہ ایک ہی چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھ سکے، وہ اس کے سیاق و سباق کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے نا، جس کے لیے وسیع مطالعہ بھی چاہیے، لیکن یہ باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے دیکھنے کا جو سکھایا جاتا ہے. اچھا اس کے اب بہت سے رخ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باہر کے اسکولوں میں، باہر کے لا اسکولوں میں آپ کو باقاعدہ کریٹیکل تھنکنگ سکھائی جاتی ہے. آپ کو وکیل کی طرح بولنا اور لکھنا بھی سکھایا جاتا ہے، بٹ وکیل کی طرح سوچنا سکھایا جاتا ہے. اچھا وہ سوچنا آپ کیسے سکھا سکتے ہیں اگر آپ صرف سامنے اسٹیچوٹ رکھ دیں گے، انلیس کہ اس پہ کامنٹری نہیں ہوگی، اس پہ کوئی کتاب نہیں ہوگی، یا استاد میں خود یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھے. دوسرا جو کورس کس طرح سے بنانا ہے، اس میں کس قسم کے مٹیریل ڈالنے ہیں، پڑھانے کا طریقہ جس کو ہم پیڈاگوجی کہتے ہیں، امتحان لینے کا طریقہ کہ صرف رٹا نہ ہو، آپ اس سے کلاس میں بھی بات کروائیں، آپ اس کو چھوٹے اسائنمنٹس بھی دیں، لکھنے کا کام بھی دیں، اسے بولنے کا کام بھی دیں. کئی لیول کے اوپر جب آپ کی پرسنالٹی میں نکھار آتا ہے تو تب آپ اچھے وکیل بنتے ہیں یا قانون دان بنتے ہیں. صرف وکالت کی میں بات نہیں کر رہا. سو اس کا مطلب ہے ہم نے اس پہ، مجھے جو ذاتی طور پہ تجربہ ہوا کہ اور پھر ریسرچ استاد نے کرنی ہے، وہ کس طرح ڈسیمینیٹ کرنی ہے. تو کافی اس پہ کام کرنے کے بعد ہم نے کم از کم یہ کیا کہ پہلے تو ہم نے ایک 5 سال کا لا پروگرام بنایا جو ہندوستان میں آلریڈی یہ کام ہو رہا تھا، لیکن ہمارا اس سے انسپائرڈ تھا لیکن ذرا مختلف تھا. ہم نے اس نقطہ نظر پہ پہنچے کہ ایک اچھا وکیل بننے کے لیے ایک شخص کو تھوڑی اکنامکس آنی چاہیے، تھوڑی پولیٹیکل سائنس آنی چاہیے، آپ کو سوشل سائنٹسٹ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، بیکاز بہت سے جب آپ مسائل بطور وکیل یا قانون دان جب آپ کے سامنے پیش نظر ہوں گے تو یہ چیزیں بھی ہوں گی. قانون معاشرے سے نکلا ہے نا، یہ کوئی اور ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو کسی
جگہ سے معدنیات کی طرح نکل آتی ہیں. انسان ہی قانون بناتے ہیں, قانون تبدیل بھی کر سکتا ہے, قانون ظلم کا باعث بھی بن سکتا ہے. سو اس کو دیکھنے کی بہت ضروری ہے. میں چونکہ اب ایک لیگل سوشیولوجسٹ ہوں تو میں تو ہمیشہ قانون کو معاشرے کے عرصے سے دیکھتا ہوں, معاشرے کو قانون کے عرصے سے نہیں دیکھتا. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ اس میں پھر ہم نے کافی جب کام کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کورس کیسے بنانا ہے, کورس پڑھانا کیسے, امتحان کیسے لینا ہے. یہ وہ بہت چیزیں ہیں جس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے کام کیا بھی, اور کچھ اور اداروں نے صرف ہم سے سیکھ کے اس کو آگے بھی چلایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو 95% لا اسکولس میں نہیں ملیں گی. دقیانوسی طریقہ ہے پڑھانے کا, دقیانوسی کریکلم ہے, دقیانوسی قسم کی چیزیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں, اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک چیز اگر لکھتی گئی ہے تو یہ حرف آخر ہے. تو اٹس اے کمپلیٹ ڈیمائس آف امیجنیشن. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالکل یہ شوق نہیں پیدا کیا جاتا لوگوں میں کہ وہ قانون پڑھنے کے علاوہ اس کے علاوہ بھی اپنا مطالعہ وسیع رکھیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. آپ نے جتنے لومنری لائرز کے نام سنے ہوں گے ہماری تاریخ میں, بہت اچھے وکلا بھی گزرے ہیں بہت, تو آپ کو ہمیشہ یہ پتہ چلے گا کہ ان کا بڑا وسیع مطالعہ تھا. ساری دنیا میں ایسے محدود ذہنیت اور محدود مطالعے والا آدمی اچھا قانون کا اسکالر بھی نہیں بن سکتا, اچھا وکیل بھی نہیں بن سکتا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. لائبریریز نہیں ہیں ہمارے آگے, جرنلز نہیں نکالے جاتے. کچھ لوگوں نے تھوڑی کوشش کی ہے, لیکن جو خوشائند بات ہے, میں کوئی صرف نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں یہیں رہتا ہوں اپنے تئیں, جو 2-2.5 چیزیں میں کر سکتا تھا میں نے کی, کرتا رہوں گا. خوشائند بات یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں اب تجسس ہے, ڈیمانڈ ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی جنریشن کے لوگ اگر دباؤ ڈالیں گے تو شاید کچھ ہوگا. تو دا ویری فیکٹ کہ آپ لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور 3 سال سے کر رہے ہیں اور لوگ یہ پروگرام سنتے ہیں, میرے لیے یہ سب سے بڑی آپٹمزم کی بات ہے. اگر آپ میری نشاندہی کسی لا کمیشن رپورٹ یا کسی ججمنٹ کی طرف کریں گے تو ان سے میرا دل اب تھوڑا بھر چکا ہے, چونکہ ہوا کچھ نہیں. تو سر جیسے کہ آپ نے ابھی نشاندہی کی راٹنگ بیسڈ ایگزامینیشن سسٹم کی طرف, اور کریٹیکل سکلز اور کریٹیکل سکلز کا لا سکولز کا نہ سکھانا اس کی طرف, تو سر اب میں بات ایگزامینیشن سسٹم کی طرف ہی لے کر جاؤں گا کہ ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ پاکستان کے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اور ان کے جو ایفیلیٹڈ لا کالجز ہیں, ان کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ راٹنگ یا رٹا بیسڈ سسٹم ہے ان کا, اور اس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ اٹ از اے ٹیسٹ آف دیئر میمورائزیشن اسکلز اور ریٹیننگ پاور, تو یہ غلط نہ ہوگا. بجائے یہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ اٹ شوڈ بی اے ٹیسٹ آف دیئر انالیٹیکل اسکلز. تو سر جی, تو سر اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کتنی شیٹس بھری ہیں, کتنے پیجز اس نے لکھے ہیں, اس کی آنسر شیٹ کی وڈتھ کیا ہے, اس بیسس پہ جو اسٹوڈنٹ کو زیادہ مارکس دیے جاتے ہیں اور ایونچولی وہ زیادہ اسکور کر پاتا ہے. تو سر اس کے حوالے سے آپ ایگزامینیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کیا ریکمنڈیشنز کی طرف نشاندہی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بھائی میرے, یہاں پہ ٹیکسٹ بک بورڈز بنے ہوئے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, انٹرنیشنل فنڈڈ پروجیکٹس آ چکے ہیں, پورے ادارے ہیں جو ایجوکیشن کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, کورٹس کی ججمنٹس ہیں, اور اس کے باوجود آپ باہر نکلیں آپ کو ایک ڈھنگ کی کتاب کسی ڈسپلن میں نہیں ملتی. مطلب میں لیٹ می کال اے اسپیڈ. آپ کے پاس اس 20 کروڑ کے ملک میں 8 اکانومسٹ ہیں, 6 پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, یہ وہ بھی ہیں ان میں سے جو باہر جا کے بس چکے ہیں, اور میرے لیے بڑا پیرامیٹر کلیئر ہے کہ جنہوں نے کسی انٹرنیشنل معیار کے رسالے میں کوئی چیز چھاپی ہے یا کوئی بڑی کامیاب کتاب لکھی ہے. یعنی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ آپ کے انٹلیکچوئلز جو کہ سیلف پروکلیمڈ انٹلیکچوئل نہیں, جو روز کسی ٹیلی ویژن پروگرام پہ آ جائیں اور وہاں پہ اعلان کریں کہ میں انٹلیکچوئل ہوں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں جو کہ دنیاوی معیار کے مطابق تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے, انہوں نے کوئی چیز شائع کی ہے, کوئی ان کی کہیں بھی بات کے ارد گرد کوئی بحث ہے, کوئی ڈیبیٹ ہے. تو اب آپ دیکھ لینا کہ یہ تو ہماری اوور آل ایک ہائر ایجوکیشن کے اندر ایک ہمارا کرائسس ہے. اچھا, ایک اچھی بات ضرور ہوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زمانے میں اور فل برائٹ اسکالرشپ کی وجہ سے. کچھ فیصلے غلط بھی تھے, لیکن بہت سے ہمارے بچیوں کو اسکالرشپس ملے. میں جس زمانے میں پڑھنے گیا, میں آپ سے کوئی 2 دہائی بڑا ہوں گا, تو اس زمانے میں کوئی 3 یا 4 اسکالرشپ ہوتے تھے. اب 60 70 80 100 اسکالرشپ ہیں. بہت سے بچے ایسے پڑھ کے آئے جو کہ شاید ویسے نہ جا سکتے,
ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ تھوڑی سی کیپیسٹی بلڈ ہو رہی ہے. آپ کو ینگر لوگ نظر آ رہے ہیں جو پی ایچ ڈی کر کے آ رہے ہیں, جو پڑھانے کے شعبے میں بھی جا رہے ہیں. کچھ یونیورسٹیاں بن گئی ہیں, کچھ ان کی تنخواہیں بھی بہتر ہو گئی ہیں. ظاہر ہے انسان نے کھانا بھی ہوتا ہے. اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایکیڈیمک جو ہے وہ ساری قربانی دے. تو یہ کچھ چیزیں ضرور ہوئی ہیں جو خوش آئند ہیں, لیکن ابھی بھی جتنا ہمارے ہاں اسکوپ ہے اتنی یہ چیزیں نہیں ہوئی. تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک تعلیم کو بالکل سیکنڈ تھرڈ ریٹ ایک چیز سمجھتے ہیں, سوائے نوکری لینے کے. ہمارے نہ بجٹ اس کا انکریز ہوتا ہے, نہ ہماری یہ پرائرٹی ہے. ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں سوائے تعلیم پہ بات کرنے کے. آپ دیکھ لیں پچھلے 1.5 سال کو لے لیں یا اس سے پچھلے 5 سال کو لے لیں, کسی گورنمنٹ نے ایجوکیشن کو اپنا مشن نہیں بنایا. تو میں جو آپ اب بات کر رہے ہو, مجھے یہ سوچ کے وحشت ہوتی ہے کہ میں گورنمنٹ کالج جیسی اچھی یونیورسٹی میں گیا جس کے اندر انسٹیٹیوشنز بہت تھے, راوی تھا, گزٹ تھا, اور ایک اس کی ایک ساری ہسٹوریکل ایسوسیشن ہے, بلڈنگ اچھی ہے, کبھی کبھار اچھے استاد بھی مل جاتے تھے. لیکن اگر میں نے تھوڑی ترقی کی وہ صرف اس لیے کی کہ چند مجھے دوست اچھے مل گئے, کتاب پڑھنے کا شوق ہو گیا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سوچنا شروع کیا, اینالائز کرنا شروع کیا جب میں لمس گیا اس کے ایم بی اے پروگرام میں, چونکہ وہ باہر کا کریکولم یوز کرتے تھے اور وہ سکھاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو زیادتی کی بات ہے کہ 20 21 22 سال کی عمر تک جب تک باہر لوگ اپنی انڈر گریجویٹ ایجوکیشن اعلیٰ پائے کی ختم کر سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے. زبان کا کرائسس نہیں آج ہم تک صحیح کر سکے, نہ ہم اچھی انگریزی بول سکتے ہیں, نہ اچھی اردو بول سکتے ہیں, لیکن بحث میں ہم لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم انگریزی اور اردو کے علاوہ سندھی پنجابی بھی اب اچھی بول رہے ہوتے. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ ابھی بھی وہی بات بتا رہے ہیں کہ رٹے ہیں, روٹ لرننگ ہے, اس کے اندر شیٹیں بھری جا رہی ہیں. میرا مطلب ہے میں کیا کہوں اس کو. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ڈائگنوسس نہیں پتا, ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے پرابلم کیا ہے, لیکن یا تو پولیٹیکل ول نہیں ہے, یا لوگوں میں اس چیز کی پیاس نہیں ہے, یا ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا نہیں آیا. تو ہم یہ تھرڈ ریٹ ایجوکیشنل سسٹمز اور تھرڈ ریٹ ایجوکیشنل پالیسیز کو برداشت کیے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا نقصان ہے. اب کسی کا تکا لگ جاتا ہے, وہ ذرا بہتر اسکول میں چلا جاتا ہے, یا وہ اس کو کوئی اسکالرشپ مل جاتا ہے, ان میں سے آدھے واپس نہیں آتے, آئی ڈونٹ بلیم دم. جو آ جاتے ہیں وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, چونکہ آپ آ کے جب کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سب چیلنجز ہیں. لیکن اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر یقین پیدا کریں کہ ہم نے تبدیل کرنا ہے. جب ایک کریٹیکل میس بنے گا, اتنے لوگ ہو جائیں گے, تو پھر شاید تبدیلی آئے. یا اگر آپ کو کوئی ویژنری گورنمنٹ ملے, پریشر سے آئے, جو کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر توجہ دینی شروع کرے. ادروائز تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ازدحام ہے لوگوں کا. آپ وکیل لینے کل کو نکلیں, اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی قانونی معاملہ پڑ جائے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے, تو گنے چنے لوگ ہیں, ویسے بہت نمبرز ہیں. تو آئی تھنک وی آر ناٹ ڈوئنگ آور سیلوز اینی فیور بائی. کتابیں لکھنی پڑیں گی بھائی, استادوں کی عزت دینی پڑے گی, انسینٹیو کریٹ کرنا پڑے گا, اسپیشلائز انٹرونشنز کرنی پڑیں گی, ریگولیشن بہتر کرنی پڑے گی. اگر کوئی کرنے کو تیار ہو تو میں اور آپ بیٹھ کے 2 ہفتے میں بتا سکتے ہیں کرنا کیا ہے, اگر کوئی کرنے کو تیار ہو. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہاں ہم نے کوئی مارس پہ ماڈیول نہیں بھیجنا. وہ چیزیں ہیں جو اب سینکڑوں سال سے لوگ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے. چاہے وہ عدلیہ کی پرفارمنس ہے کہ ان کا ایڈمنسٹریشن سسٹم کیسے بہتر ہونا ہے, چاہے لا اسکول کی ایجوکیشن ہے. آئی تھنک اٹس پیورلی این ایشو آف پولیٹیکل ول. بالکل صحیح. سر, آپ نے لیگل ریسرچ اور لیگل رائٹنگ کی جو شدت سے محسوس کی جانے والی کمی ہے, وہ ایک بہت پرٹیننٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. تو سر, اسی کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس میں اوریجنل ورک اور ٹیکسٹ بکس بہت لکھی جا رہی ہیں, جبکہ پاکستان میں اس کی بہت کمی ہے. اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بکس نہیں لکھی جا رہی, اوریجنل ورک نہیں کیا جا رہا, اور اگر گنتی کے کچھ نام ہیں جس میں جسٹس فضل کریم صاحب اور جسٹس عامر رضا کی کتابیں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں, اور جبکہ ہمیں ایکڈیمیا کی طرف سے بھی بہت زیادہ اس میں ایفرٹ پٹ کی جانی چاہیے. تو سر, آپ لیگل ریسرچ کلچر کو کیسے, کیا ہم اس کو کس طرح سے انکریج کر سکتے ہیں, اور اس کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں, اور اس میں اسٹوڈنٹس کا کیا کردار ہونا چاہیے in order to encourage the legal research culture and legal writing culture? دیکھیں, اسٹوڈنٹس تو ابھی اس اسٹیج پہ بینیفیشریز ہوتے ہیں, لیکن ایک اور طریقے سے وہ بینیفیشری اس طرح بن سکتے ہیں کہ جب یونیورسٹیز ریسرچ پروگرام شروع کریں, جب یونیورسٹیز اپنے اساتذہ کی ترقی اور ان کی آگے جو نشو و نما ہے اس میں انویسٹ کریں,
چاہے ریگولیٹر کرے، گورنمنٹ کرے، یونیورسٹی کرے، وہ سیٹ کرے جس کی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، جو بھی، اگر وہ اس چیز کو پریمیم دینا شروع کر دیں اور لوگ بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں کیا چاہیے، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ریسرچ کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، انڈاؤمنٹس ہوتی ہیں، فنڈنگ ہوتی ہے، گرانٹس ہوتی ہیں، اور وہ ہیں، ایسا نہیں ہے. میں ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک کمیٹی ہے جو کہ گرانٹس کمیٹی ہے، جو کہ مختلف لوگوں کی گرانٹس کو اسیس کرتی ہے، سائنس میں بھی، سوشل سائنسز میں بھی میں اس کا حصہ ہوں، اور اچھی گرانٹس کی اپلیکیشنز آتی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو فنڈ کیا جائے. لیکن اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے، اس سے 10 گنا زیادہ پیسے، 10 گنا زیادہ انٹرسٹ ہونا چاہیے، بیکاز آپ آگے نہیں جائیں گے. ہم آلریڈی بہت پیچھے ہیں. جب تک یہاں ہم اپنی جو گیم ہے نا اس کو اٹھا نہ دیں، صحیح، اگر ہم لوکل اصطلاح استعمال کروں اس کے لیے، تو ابھی آپ کرکٹ کی اصطلاح سمجھتے ہیں نا، آپ کو ابھی ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 1950s کے سٹائل سے آپ بیٹنگ کیے چلے جائیں اور آپ کہیں کہ ورلڈ کپ جیتنا ہے میں نے ون ڈے کا. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو گیم چینج کرنی ہے اپنی. اچھا، اس کے لیے آپ کو انسینٹیوز کریٹ کرنے پڑیں گے، آپ کو یونیورسٹیز میں گرانٹس دینی پڑیں گی، لوگوں کو اسکالرشپ پہ بھیجنا پڑے گا. اس پہ لوگ آئے بھی ہیں. اور جب ایک پروفیسر ریسرچ کرتا ہے نا، تو وہ اپنے ساتھ 15 اور لوگوں کو بھی ساتھ چلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. میری اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ میرے ساتھ کام کریں، یا آپ جیسے 10 ذہین اور لوگ کریں، میری پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تجربہ کار شخص گائیڈ کر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے میں آپ کو انٹرسٹ کر لوں اس چیز میں کہ آپ بھی اکیڈمی میں آ جائیں. مینٹورشپ ہوتی ہے، انسپریشن ہوتی ہے، رول ماڈلز ہوتے ہیں. تو ریسرچ ایک کلیکٹیو ایکسرسائز ہے، کولیبوریٹو ایکسرسائز ہے. آپ کو لیڈرشپ چاہیے، آپ کو ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اس میں، بلکہ لا کی ریسرچ میں سائنس کی بنسبت اتنا زیادہ آپ کو پیسے بھی نہیں چاہیے ہوتے. ٹھیک ہے. آپ اگر اور انسینٹیو دے دیں، عزت شامل ہو، ترقی شامل ہو، اس میں ریکگنیشن شامل ہو. آپ مجھے بتائیں نا، ہمارا معاشرہ یا ہماری گورنمنٹ کتنے اسکالرس کو سال میں سیلیبریٹ کرتی ہے، یا کتنی کتابوں کو سیلیبریٹ کرتی ہے، یا کتنی کتابوں یا اسکالرس کے گرد ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام ہوتا ہے. تو آپ جس قسم کی روایات اور جس قسم کی افکار اور جس قسم کے لوگوں کو ترویج دیں گے وہی پیدا کریں گے آپ. لیکن یہ کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں. اب میں آپ کو ایک ذاتی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے کیوں کیا. دیکھیں، ایک اچھی کتاب لکھنے میں کم از کم 3 سال لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے صرف اس لیے کیا کہ میں امریکہ پی ایچ ڈی کرنا چلا گیا. پی ایچ ڈی کے بعد اٹس گڈ ٹو کنورٹ اے بک، پی ایچ ڈی انٹو اے بک. لیکن ایک تھوڑا سا میرا آئیڈیالوجیکل بھی معاملہ تھا. میں نے یہ سارے معاملات دیکھے تھے بطور وکیل، بطور ایک محقق، بطور ایک ایجوکیشنسٹ کے. لکھنا کیوں ضروری ہے؟ میرے لیے ایک بڑا اہم سوال تھا کہ کلونیلزم کا ابھی تک ہمارے قانون پہ کیا اثر ہے. میرے لیے بڑا ضروری سوال تھا کہ جب میں لاہور کی چھوٹی ججی میں جاتا ہوں اور وہاں غریب لوگ 4-4 6-6 گھنٹے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ظلم ہے؟ ٹھیک ہے نا. مجھے ایموشنلی بھی موو کرتی تھی، انٹلیکچولی بھی موو کرتی تھی. میں نے انٹرنیشنلی فنڈیڈ پروگرامز کے ساتھ جب کام کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اتنا پیسہ آنے کے باوجود فرق کیوں نہیں پڑتا. تو اب چونکہ تھوڑی میری ٹریننگ ہو چکی تھی کہ میں لوگ چیزوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ سکتا تھا، مجھے احساس ہوا کہ اگر میں زندگی کے 3 سال اس معاملے میں لگاؤں اور ایک چیز لکھوں تو ہو سکتا ہے 10 اور لوگ اس چیز سے ترویج پکڑیں. اور یہ ہوا. For whatever it's worth, Pakistan's experience with formal law and alien justice جو میری کتاب ہے، بہت سے بچے اب جو بچیاں ماسٹرز کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور وہ کتابیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، چونکہ نالج ایک ایسی چیز ہے جو اینٹ کے اوپر ہی اینٹ رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایک عمارت بلڈ کرتے ہیں، باہر چونکہ سینکڑوں چیزیں لکھی جا چکی ہیں، اس لیے وہ ایک سوفسٹیکیٹڈ لیول پہ بات کر رہے ہیں. ہماری ابھی بنیادی اینٹیں بھی نہیں ہیں. تو چلیں یہ بھی ایک اینٹ تھی. تو کئی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جو باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو واپس آئے ہوتے ہیں یا خود کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا فائدہ ہوا ہوتا ہے اس سے. تو میرے پیسے اس سے پورے ہو گئے. مجھے اس پہ کوئی پلاٹ نہیں ملا، مجھے اس میں اور کچھ نہیں ملا. میں تو ابھی فل ٹائم اکیڈمی میں بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہوں، چونکہ میرا خیال ہے کہ پالیسی کے کام میں بھی قانون کے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. قوانین لکھنے ہیں، پالیسیاں بنانی. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگ جو کسی لالچ کے بغیر، جو علم دوستی میں، جو کوئی سوشل کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کو سامنے لے کے آنا ہے اور ان میں ٹیلنٹ ڈھونڈنا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے، ان کو مینٹور کرنا ہے. یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ کل کو آپ کی بھی ذمہ داری ہوگی. یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کو یہ موقع یا مہلت ملی ہے کہ اس کی اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہے. تبھی یہ معاشرہ آگے چلے گا اگر ہم خود اپنے اندر ایسے لوگ پیدا کریں گے. سر اب
میں لیگل ایجوکیشن میں جو ایک میجر پرابلم ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کرنا چاہوں گا، اور اس پہ بھی آپ سے آپ کا ویو پوائنٹ جاننا چاہوں گا، جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ کریکولا ہے۔ آپ جی نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے کہ پاکستان میں جو کریکولم ہے وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور جو ڈفرینٹ لا اسکولس اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز آف لا کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اپنے کورسز میں۔ جب اور سر ہم اس چیز کا بالکل اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پروسیجرل لاز کا پڑھا جانا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر لائر از ہالو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں جدت کی طرف جانا چاہیے، نیو کورسز کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے، جس میں اگر میں مینشن کروں تو آئی ٹی لا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا، سائبر لا، اسپیس لا، ان جیسے کورسز کو بھی انٹروڈیوس کروانے کی کس قدر جو ہے ہمیں ضرورت ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے کروانے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ بہت ضرورت ہے، اور میں گزارش کروں کہ اس میں کچھ تبدیلی اور کچھ بہتری آئی بھی ہے، چونکہ جب مڈ 2000s میں ہم لا پروگرام بنا رہے تھے تو دین اٹ ٹک آف، دی آئیڈیا ٹک آف، پنجاب یونیورسٹی سے کہا گیا کہ وہ بھی 5 سال کا بنائے۔ اب کچھ وجوہات ہیں کہ یہ چیزیں اتنی اسموتھلی کیوں نہیں چلی، کیونکہ امپلیمنٹیشن بذات خود ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن کئی لیول پہ میں آپ سے متفق ہوں، لیکن کئی چیزیں تبدیلی ہوئی بھی۔ اگر آپ 7-8 سال پہلے کا کریکولم دیکھیں گے تو اس سے بہتر ہوا ہے۔ اس میں کچھ جوڈیشری کے حضرات نے بھی توجہ دی، کچھ جوڈیشری کی طرف سے بھی ڈائریکشنز آئیں، تھوڑا بہت کام ہوا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم کام کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اور دلچسپی، کوئی نیا پھول کھل جاتا ہے، کوئی نیا فلیور آف دا منتھ ہوتا ہے ہمارے میں۔ وہ جو ہے نا ایک ڈیلیجنٹ ریزیلینس کی یہ چیز کرنی ہے، اسی جو کسی بھی چیز میں ریفارم کا کام ہوتا ہے نا، وہ بڑا بورنگ کام ہوتا ہے، وہ آپ کو بڑی ہمت سے کرنا پڑتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دلچسپ ہو، سارا ٹائم آپ ربن کاٹیں، لوگ آپ کو سلام کریں۔ دنیا میں جہاں بھی تبدیلی آئی ہے، بے تحاشا لوگوں نے جو کی ہے، وہ کئی دفعہ بیچارے بغیر کسی تعریف کے اور کسی اس چیز کے لگے رہتے تھے۔ اگر وہ اسی چکر میں رہتے تو پھر وہ اسی قسم کے فریولس کام کرتے۔ کئی لیول پہ ہے، نئے کورسز کی آپ نے بات کی، کئی کورسز ایسے ہونے چاہیے جو کہ ایک اکانومسٹ اور لائر اکٹھے پڑھائے، چونکہ ان کی نوعیت ایسی ہے، چاہے وہ فائنانس کا کورس ہے یا انویسٹمنٹ کا کورس ہے۔ کئی ایسے کورس ہیں جن کا تعلق ماڈرن ٹیکنالوجی سے ہے، جس میں آئی ٹی بھی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ کئی ایسے کورس ہیں جو ہمارے کانٹیکس میں اس لیے ضروری ہیں کہ یہ مسائل ہم ان سے دو چار ہیں، چاہے وہ ہیومن رائٹس ہے، چاہے وہ انوائرمنٹ ہے، ہمیں اپنے حالات و واقعات کے مطابق بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کے اندر ووکیشنل کورسز جو اسکلز ڈیولپمنٹ ہیں، ان کی اپنی ایک ویلیو ہے۔ پروسیجر کا اچھا پڑھایا جانا، ایڈوکیسی اور رائٹنگ سکلز۔ ہمارا جو کریکولم بنا تھا، جس میں اب تھوڑی بہت اور بھی تبدیلی ہے لامس کا، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ اور بہت بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام اچھا۔ پھر اس کے اندر ایک تو چیز ہے نا کہ کورس کیا ہے، دوسری چیز یہ کہ کورس میں پڑھانا کیا ہے۔ تو ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ کیس لا تو ہوگا ہی اور اسٹیچوٹ بھی ہوگا، لیکن اگر ہمیں کسی لیگل کانسیپٹ پہ لوکل لا جرنل آرٹیکل نہیں ملتا تو باہر کا لا جرنل آرٹیکل، باہر کی ٹیکسٹ بک سے کوئی ایکسرپٹ، تاکہ اس کے اوپر ایک کمپیریٹیو موازنہ بھی ہو جائے اور اس کے اوپر ایک تنقیدی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں۔ پھر یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ آپ قانون کو انٹر ڈسپلنری طریقے سے بھی دیکھیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایل ایل بی لیول کی چیز ہو سکتا ہے یہ ماسٹرز میں کرائی جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر میں نے کل کو مثلا میں ریگولیٹری لا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بہت ساری چیزوں کی ریگولیشنز لکھتا ہوں، بناتا ہوں، اس کے لیے انتہائی اہم ہے، اور میں نے اوور دا ایئر سیکھا ہے کہ مجھے اکنامکس بھی آئے، ٹھیک ہے، مجھے اسٹیٹسٹکس کا بھی پتا ہو۔ سو یہ ایکسٹرا سکلز جو ہے نا ڈیولپ کرنی بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک $1 ملین کویشچن ہے کہ ہم یہ ساری وش لسٹ بنا دیں کہ یہ 12 کورس اور ہوں گے، 14 پڑھانے کس نے؟ ہمارے پاس تو ابھی ایسے لوگوں کا فقدان ہے جو کہ کانٹریکٹ پڑھا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ کانٹریکٹ اچھا پڑھانے کی بات نہیں میں کر رہا، کانٹریکٹ کسی ٹیکسٹ بک سے پڑھانے کی بات نہیں کر رہا، بنیادی کانٹریکٹس کے کانسیپٹ غلطی کے بغیر پڑھا دیں، چونکہ ہم نے وہ اسکل ڈیولپ نہیں کی، ہم نے انسینٹیو نہیں دیا لوگوں کو۔ تو یہ تو آہستہ آہستہ کام ہوگا، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا پڑے گا۔ آپ اگر باہر سے کوئی اچھا یا ادھر سے کوئی اچھا آپ کو لڑکا لڑکی ملتے ہیں جو کورس ایسا پڑھا سکتے ہیں، آپ ان کو سر آنکھوں پہ لیں، ان کو بلائیں اپنی یونیورسٹی کالج میں، بجائے یہ کہ وہ درخواستیں لکھیں، منتیں ترلے کریں، کچھ اچھا ڈھونڈیں جس کے تھرو ان کو لا اسکول میں جگہ ملے۔ ہونا یہ چاہیے، یہ ایتھوس ہونا چاہیے کہ ہر کالج کا پرنسپل تلاش میں ہو کہ مارکیٹ میں اس وقت کون اچھا نیا وکیل آیا ہے جو پڑھا بھی سکتا ہے، یا وہ فل ٹائم پڑھانا چاہتا ہے، یا جو قانون کی ڈگری لے کے ہمارے سسٹم یا باہر سے نکلا ہے جس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں، جس نے کوئی چیز چھاپی ہے۔
اور وہ اس کے پیچھے جائیں اور اس کو کہیں آپ میرے لا اسکول میں آ کے پڑھاؤ. جب تک یہ کلچر نہیں آئے گا تبدیلی نہیں آئے گی. یو ہیو ٹو ویلیو پیپل, یو ہیو ٹو ویلیو نالج. اف یو انڈر ویلیو دیم یو ہیو واٹ یو ہیو. جو ناخوب چیزیں ہیں پھر وہی خوب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہ تو ہم اپنے اندر یہ نظر تو پیدا کریں, یہ تمیز تو پیدا کریں, اور یہ ذوق تو پیدا کریں کہ ہم کس چیز کو زندگی میں ویلیو کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جگہوں پہ میں یہ بڑا کھل کے کہوں گا, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز میں لوگ ہیں, پرنسپل کی پوزیشنز پہ لوگ ہیں, بارنگ ایکسیپشنز, ان میں کچھ اچھے لوگ ضرور ہوں گے, یہ ناموزوں لوگ ہیں. اگر وہ اپنے لا اسکول میں پرفارمنس نہیں دکھا پائے, اگر انہوں نے کوئی بہت اچھی ہائرنگ نہیں کی, کوئی اور انیشیٹو نہیں کیا, حکومت کا ان کو اس پوزیشن پہ رکھنا ہمارے سے سب سے بڑی دشمنی ہے. سر نیکسٹ کوشچن از ریلیٹڈ ٹو نیشنل لا یونیورسٹیز ان پاکستان. سو جب 2006 میں پاکستان میں نیشنل لا یونیورسٹیز کے خیال کو امنی جامہ پہنانے کے لیے سوچا گیا, تو اس میں آپ نے بھی کام کیا. جب اور فار سم ریزنس وہ جو خیال ہے وہ ریئلٹی نہ بن سکا, جبکہ انڈیا کے لیگل ایجوکیشن سسٹم نے نیشنل لا یونیورسٹیز کے قیام سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا. جی. تو سر وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں نیشنل لا یونیورسٹیز کا ماڈل حقیقت نہ بن سکا؟ دیکھیں وجہ بڑی سمپل تھی. وجہ یہ تھی کہ ایز آلویز ہم نے ایک نام جو تھا وہ چوری کیا. ٹھیک ہے, نیشنل لا اسکول تھا, ایک زمانے میں ہماری فیوریٹ ٹرم تھی سینٹرز آف ایکسلنس, کبھی ہماری فیوریٹ ٹرم ہوتی ہے اسمارٹ کورٹ, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ہیں اصطلاحات, ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے, ہم اس کے اندر نہیں جانے کی کوشش کرتے, ہمارے میں وہ جستجو, وہ کانسنٹریشن نہیں ہے. تو اس زمانے میں یہ خیال آیا, اس میں چند اچھے لوگ تھے جو شامل تھے, جن کی وجہ سے میں نے بھی ٹائم دیا, پرو بونو ٹائم دیا. اس طرح کی بہت سی چیزوں کو بہت سے لوگوں نے اپنا مفت وقت دیا ہے. لیکن پھر افسوس ہوتا ہے کہ آپ بات کہیں سے شروع کرتے ہیں اور وہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ فرنیچر کون سا لینا ہے اور پیسے کون سے. تو ونس اگین بات وہی ہے کہ جو لوگ آپ کے اس وقت اقتدار میں ہیں یا جو ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سوال تو ان سے پوچھنے والا ہے کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی. اب وہ آئیڈیا واز ایز گڈ این آئیڈیا ایز اینی ادر آئیڈیا اگر اس کو چلایا جاتا. آئیڈیا یہ تھا کہ آپ کہیں سے شروع کریں, اس کو ایک سٹینڈرڈ بنائیں اور اس سٹینڈرڈ کو پھر آپ فالو کریں, ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ آسانی بھی ہو گئی, اور آسانی یہ تھی کہ جب نیشنل لا اسکول والا معاملہ چل رہا تھا تو اسی زمانے میں چند دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ لمز کے لا اسکول کا پروگرام بھی بنایا تھا. 4-5 سال لگے تھے. لمز کے جو اکابرین تھے ان کی یہ مہربانی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا, انہوں نے ہمیں اسپیس دی, اور ہم کوئی 3-4 لوگ تھے تو ہم نے مل کے ایک چیز بنائی. وہ خود تحقیق کی, اس کو کوئی ہمیں کوئی پیسے نہیں دے رہا تھا, شوق تھا. تو اگر ان لوگوں سے کام نہیں ہوا نا میرے بھائی, تو آپ کے اندر اگر وہ آگ ہے نا تو آپ بھی کریں گے, ٹھیک ہے. یہ کسی کے اندر جب تک آگ نہیں ہے نا, فائر نہیں ہے, یہ نہیں ہونے والا. اور جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان سے تو بالکل نہیں ہونے والا, ان کا اب آپ انتظار نہ کریں, اب آپ کو یہ چیزیں خود ہی کرنی پڑیں گی. بہرحال کہہ میں یہ رہا ہوں کہ اس وقت ہی لمز کا بن رہا تھا تو ہم نے اس میں کر دیا. آئی مین وی کریٹڈ اے 5 ایئر پروگرام. ہم نے بار کاؤنسل سے اجازت لے لی, ہم نے اس میں نئے کورسز انٹروڈیوس کیے, ہم نے اس میں پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسی فیکلٹی ہائر کرنے کی کوشش کی جو باہر کے جرنلز میں چیزیں چھاپ رہی تھی, جن کی تعلیمی قابلیت اچھی تھی, ہماری پڑھانے کی پیڈاگوجی ڈفرینٹ تھی. ہمارے کریکولم کے دیکھا دیکھی بار کاؤنسل نے باقی ملک کا کریکولم جو تھا اس میں تبدیلی لے آئے کہ 5 سال کا پروگرام شروع کریں گے. سو وہ کیا جا سکتا ہے. ونس اگین اٹ واز اے فیلئر آف پولیٹیکل ول. اچھا, ہندوستان کا ایکسپیرینس بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, چونکہ جب یہ نیشنل لا اسکول بنگلور بنا تھا تو میں نے اس کو وزٹ کیا تھا. اس زمانے میں میری کوشش تھی کہ میں ہر اس طرح کی چیز کو جا کے دیکھوں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں, اور صرف ہم ویسٹ کو نہ دوڑے جائیں. میں چین بھی گیا, ایران بھی گیا, ایسٹ ایشیا بھی گیا, چونکہ وہاں بھی بڑے اچھے ادارے ہیں. نیشنل یونیورسٹی سنگاپور کا آپ کو پتا ہے, ہانگ کانگ لا اسکول ہے. اچھا, تو وہ یہ تھا کہ نیشنل لا اسکول بنگلور جو تھا اس میں کچھ ویژنری استاد تھے. یہ دنیا کے سب سے زیادہ انٹلیکچوئل یا اسکالرلی لوگ نہیں تھے, لیکن یہ نالاں تھے جو کہ لیگل سسٹم تھا, تو انہوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی تک نیشنل لا اسکول کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ریسرچ وہاں پہ بھی زیادہ نہیں ہوتی, اور دوسرا جو ان کا پے اسکیل اور سب کچھ ہے, چونکہ وہ گورنمنٹ کا پے اسکیل ہے, تو کسی باہر سے اٹریکٹیو کینڈیڈیٹ کو لانا بڑا مشکل ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ خود بھی مانتے ہیں, چونکہ میں بہت نیشنل لا اسکول سے مل چکا ہوں اور میں نے ان سے کولیبوریشن کی کوشش کی ہے. انہوں نے اچھی چیز یہ کی کہ انہوں نے کم از کم جو بنیادی قانون پڑھانے کا طریقہ کار تھا
اس کو امپروو کیا, ذرا ریگرسلی پڑھایا. ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس باہر چلے گئے, کئیوں نے پی ایچ ڈی کی, کئیوں نے ماسٹرز کیا. انہی کا ایک پرانا اسٹوڈنٹ اب نیشنل لا بنگلور کا ڈین بنا ہے. ٹھیک ہے, سو اب یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس پائے کے اسٹوڈنٹ بنائیں کہ وہ باہر کی تعلیمی قابلیت یا باہر کے اسٹینڈرڈس کے مطابق تعلیمی قابلیت دے کے واپس آپ کے پاس آئیں. وہ آنا شروع ہو گئے, وہ لمز میں بھی کچھ آنا شروع ہو گئے. یہ اچھی خاصیت, اچھی بات ہے, اور جگہوں پہ بھی ہوئے ہیں ہماری یونیورسٹیز میں. جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو واپس اٹریکٹ کریں گے نا ایکیڈیمک کیریئر کے, جو اسکالرلی ہیں, انکلائنڈ ہیں, تو یہ ایک کامیابی ہوگی. اچھا, اس کے بعد کئی نیشنل لا اسکول انڈیا میں بنے جو اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن ہوا یہ کہ مختلف اسٹیٹس کے درمیان کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ اگر بنگلور میں بنا ہے, کرناٹکا میں بنا ہے, تو کیرلا بھی بنائے. تو اب کوئی 20 کے قریب ہیں, کچھ بہت اچھے ہیں, کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن ان کی جو لیگل ایجوکیشن کا سسٹم تھا نا, وہ بھی ہماری طرح ہی خراب تھا. وہ بھی ایک ہسٹری سے نکلے ہیں. ان کے ہاں بھی وکلا کا ایک وہ رول رہا ہے, اور تو ہمارے ہاں زیادہ مارشل لاز وغیرہ سے لڑائی رہی ہے. تو لیگل پروفیشن, لیگل کورٹ سسٹم کس طرح سے چلتا ہے, اور لیگل ایجوکیشن میں ہندوستان کے اور ہمارے حالات تقریباً ایک جیسے تھے. یہ لیکن ماننا پڑتا ہے کہ پچھلی 1-2 دہائیوں میں وہاں پہ کچھ اچھے لا اسکول بنے, لیگل فریٹرنیٹی پہلے سے زیادہ اوپر گئی ہے, اور لا فرم کا کانسیپٹ بھی پہلے سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے. اب آپ کو وہاں بڑی لا فرمز ملتی ہیں جو 20 وکیلوں کو ہائر کرتی ہیں, اور جس میں پارٹنرشپ ٹریک ہے اگر ہم پروفیشن کی بات کریں. سو وہ ابھی ویسٹ سے اور کئی اور ایسٹرن ملکوں سے بہت پیچھے ہیں, لیکن ہم سے کوئی 15 سال آگے ہیں. بالکل صحیح سر. سر اب بات کرتے چلیں لا ریلیٹڈ سمپوزیمس, کانفرنسز اور ورکشاپس کی, جس میں لائرز اور اسٹوڈنٹس فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس, فرام ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنس کم ٹوگیدر, دے شیئر آئیڈیاز, وہ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سفسٹیکیٹڈ نیشنز یہ بار کاؤنسلز آرگنائز کرواتی رہتی ہیں, اور بائی ویکلی اور ایٹ لیسٹ منتھلی تو یہ آرگنائز ہوتے رہتے ہیں. تو سر اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قانون دان ہیز اسٹیبلشڈ اے کولیبوریٹو کلچر ان دا لیگل سسٹم, جس سے قانون دان نے کولیبوریٹ کیا ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, جس میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جیسے سمپوزیمز اور کانفرنسز کو ایک بڑے پیمانے پہ آرگنائز کروایا ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کے سمپوزیمز جس میں یا کانفرنسز جس میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لائرز اور اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو اس طرح کے کلچر کو پاکستانی لیگل ایجوکیشن سسٹم میں کس طرح کی اہمیت حاصل ہونی چاہیے, اور یہ کس حد تک ضروری ہے؟ بہت اہمیت حاصل ہونی چاہیے, بیکاز میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, ایک چیز جو ان سب چیزوں پہ محیط, ان سب چیزوں سے جس کا تعلق ہے اور ان سب چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے, وہ ہے کہ آپ کا علمی اور ادبی کلچر کیا ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ 60 کی 70 کی 80 کی دہائی میں ادب کا کلچر کیا تھا, سیاسی گفتگو کیا ہوتی تھی, آپ کو بڑے بڑے مشاہیر کے نام سامنے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو ہر وہ چیز, ہر وہ انیشیٹو جو کہ علم, ادب, معاشرت, تہذیب, ان تمام چیزوں کے ارد گرد ایک سنجیدہ گفتگو پیدا کرتا ہے, اور جس کے اندر اختلاف رائے کا بھی لوگوں کے اندر جو ہے نا آپ پیدا کریں, برداشت کا مادہ پیدا کریں, اختلاف رائے کی قوت پیدا کریں, تو یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے. ہمارے ہاں اختلاف رائے کی جو ہمت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, برداشت کم ہوتی جا رہی ہے, چونکہ ہمیں گفتگو کرنا اور بحث کرنے کا سلیقہ جو ہے ہم بھول رہے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ گفتگو اور سلیقہ بھی جو ہے وقتی اور عامیانہ باتوں پہ مبنی نہ ہو, اس کے پیچھے کچھ مطالعہ ہو. میں صرف ایک چیز کہوں گا یہاں پہ, 2 باتیں. ایک, اس طرح کی کانفرنسز ہونی چاہیے جن کا معیار بہت بلند ہو, آہستہ آہستہ, یعنی کہ اس کے اندر کسی نے اگر پیپر لکھا ہے تو پیپر سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2 یا 3 دن ناشتے پہ جو خیالات ان کے ذہن میں آئے لکھ دیے, اور اسی کانفرنس پہ ایک اور شخص ہو جس نے 6 مہینے تحقیق کی ہو. سو یہ ایک ایسی کانفرنس ہے جس میں آپ مدعو بے شک ہر سنجیدہ شخص کو کریں, لیکن پیپر یا مقالہ پڑھنے کی آپ اس کو اجازت دیں یا اس کو اعزاز بخشیں جس نے وہ محنت کی ہے اور کسی کمیٹی کے تھرو وہاں پہنچا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علم کو اتنا مشکل اور انیکسیسیبل کر دیں, اس کی اپنی ویلیو ہے. اس کے علاوہ عام لیول کے سیمینارز جس کے اندر گفتگو ہو رہی ہو سنجیدہ طریقے سے, اسٹرکچرڈ طریقے سے, یا لوگوں کی معلومات میں اضافہ کیا جا رہا ہو, وہ بھی بہت ضروری ہیں. اور اس کی ذمہ داری ہم صرف گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے دیکھے نا انیشیٹو لیا ہے,
آپ اپنی ویلیو کریٹ کریں گے. بار کا بھی یہ کام ہے. میرا خیال میں ملک کی جتنی پرومیننٹ لا فرمز ہیں یہ ان کی ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر سال کچھ اچھی تقریبات کا انعقاد کریں جو کسی قانونی موضوع پہ ہوں. وہ اسپیشلائز بھی ہو سکتی ہیں اور وہ عام لوگوں کی معلومات کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. بینچ کو ایسی چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, بزنس ہاؤسز کو ایسی چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. انکریزنگلی اس طرح کی بہت سی تقریبات اور بہت سی چیزیں یونیورسٹیوں میں ہونی چاہیے جو مناسب اس کے لیے ایک اور جگہ ہے چونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس اور اب بہت اچھی چیز آپ لوگ یہ کر رہے ہیں اور ایک بہت اچھا موقع یہ مل گیا ہے. ہر چیز کا آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, اس کا نقصان بھی ہے, وہ ہے ٹیکنالوجی. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے ایک چیز ریکارڈ کی فار واٹ ایور اٹس ورتھ, اگر میں نے کوئی 2-2.5 کام کی باتیں کی وہ لوگ سن سکتے ہیں, وہ بعد میں سن سکتے ہیں, ہو سکتا ہے مجھ سے اختلاف کریں نہ کریں, بٹ ایٹ لیسٹ یو کنٹریبیوٹیڈ ٹو اے ڈیبیٹ. تو یہ ٹیکنالوجی کے تھرو بہت ضروری ہو گیا. یہ کووڈ-19 کے زمانے میں ہماری تھوڑی پریکٹس بھی ہو رہی ہے کہ اگر ہم باہر نہیں نکل سکتے تو اس چیز کا انعقاد کیسے کرنا ہے. تو میرا خیال میں یہ تو گوز وداؤٹ سیئنگ. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہے, سوال اس سے اگلے لیول کا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے اور کس کس طرح کا ہونا چاہیے, اور اس پہ بہت سے لوگوں کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہیں. سو ہم یہ چیزیں شروع کریں گے تو ہم اپنے معاملات اور مسائل کے اوپر گفتگو کرنا, ایک دوسرے کی بات سمجھنا اور اپنے مسائل کا سلوشن نکالنا سیکھیں گے. اور ٹیلی ویژن کا سر بہت ایک چیز سوری میں کہوں گا اور کہ آپ کے کوئی 72 چینلز ہیں, یہ پیمرا کی رسپانسبلٹی ہے یا کسی پالیسی میکر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان تمام چینلز کے لیے مینڈیٹری کیا جائے کہ وہ اپنی ٹرانسمیشن ٹائم کا کچھ حصہ تعلیمی پروگراموں کے لیے مختص کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو ان کا لائسنس کینسل کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایجوکیشنل کرائسس ہے اس ملک میں اس وقت, تعلیم کا کرائسس ہے, اور اس کو خلا کو اگر ہم نے پر کرنا ہے تو ہمیں ایک ذمہ دار ملک کی طرح ہر وہ ریسورس جس کو ہم اس کی طرف چینلائز کر سکتے ہیں وہ کرنا پڑے گا. اب یہ کسی کی وم یا کسی کی ذاتی خواہش یا کسی کی سیٹرڈے آفٹرنون کے بیان تک محدود نہیں ہے. دس ہیز ٹو بی ڈن. آئی ایم یٹ ٹو سی the federal education ministry, the provincial education ministries saying anything exciting about doing anything with technology or talking about what we are talking about in the larger sense کہ ہم یہ 10 یا 12 نئی چیزیں کر رہے ہیں. یہ بزنس ایز یوزول پرانی جو گھسی پٹی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. اگر اب بھی ہم نے اپنے آپ کو نہ جگایا تو پھر یہ بات ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی آر ڈومڈ, پھر لوگ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور کریں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ریاست اپنا کام کرے اور عوام اس کے ساتھ تعاون کریں اور یہ چیزیں ہم سسٹمیٹکلی کریں. سر اب سپریم کورٹ کی 2018 کی ججمنٹ کے حوالے سے جو 2 پرٹیننٹ ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اور وہ اس میں ایک تو لا انٹرنس ٹیسٹ جس کو لیٹ کہا جاتا ہے, اور پھر بار انٹرنس ٹیسٹ, ان دونوں کو مینڈیٹوری قرار دیا گیا ہے. تو اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال بھی آپ کے ساتھ جو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اس کا ذکر ہے, وہ بھی آپ سے پوچھتا چلوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے لیگل ایجوکیشن کے بیکورڈ ہونے کا کہ اس میں انڈر اسٹاف فل ٹائم فیکلٹی ہے, جیسے کہ آپ نے ہائی لائٹ آج کیا اور اپنی ریسرچ میں بھی آپ نے یہ چیزیں بہت ہائی لائٹ کی ہیں. تو سر لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں 5 پرماننٹ فیکلٹی ممبرس کی انڈکشن کو کمپلسری قرار دیا گیا ہے ان ایڈیشن ٹو 5 وزٹنگ فیکلٹی ایز ویل. تو سر ان دونوں اقدامات کو آپ یہ جو لیگل ایجوکیشن سسٹم میں شدت سے محسوس کی جانے والی کمی ہے ان کا ازالہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو اس کو صحیح طرح سے کیا جائے تو بالکل, بیکاز دونوں باتیں بالکل مناسب ہیں. ایک بیسک آپ کا فیکلٹی سائز ہونا ضروری ہے اگر آپ نے مناسب طریقے سے کورس پڑھانے. بات صرف یہ ہے کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اور جو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہم سٹارٹنگ پوائنٹس پہ سٹریس کر رہے ہیں اور کچھ کر نہیں پا رہے. مطلب یہ بنیادی بات کہ ایک لا اسکول نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کی اتنی منیمم فیکلٹی ہو, اور ہمیں پتہ ہے کہ لا اسکولز ایسے ہیں جو روٹینلی ان چیزوں کو وائلیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ریگولیٹری فریم ورک ہے, امپلیمنٹیشن فریم ورک ہے, اس کی کمیاں ہم پوری کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی سٹینڈرڈز یا معیار کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے, کہتے ہیں بڑا ظالم آدمی ہے, یہ دیکھیں کتنا سخت دل آدمی ہے, لوگوں کی روزی کے اوپر یہ لات مار رہا ہے, اس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, یہ کہیں کا ایجنٹ ہے. ایسے ہی ہے نا. تو سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے اداروں کو اور لوگوں کو یکجا ہونا پڑے گا کہ میاں یہ کوئی
میں کسی کو وکٹمائز نہیں کر رہا، اس میں کوئی ذاتیت نہیں ہے، لیکن اگر یہ معیار بن گیا ہے تو اب یہ معیار جو ہے رائج ہوگا. سو جہاں تک فیکلٹی کے سائز کا تعلق ہے، اس پہ یہ بحث ہو سکتی ہے کہ پرماننٹ اور وزٹنگ کی کیا ریشو ہو، اور کیا پرماننٹ اتنی ہونی چاہیے زیادہ، لیکن وہ ایک سیکنڈری بات ہے. اصل بات جو وہ کہہ رہے ہیں میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات، جو بار کا ایگزام ہے انٹرنس کا، یہ ایکچولی 2004-2005 میں ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروگرام آیا تھا ایکسیس ٹو جسٹس، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا لا ریفارم کا لون تھا، سافٹ لون $350 ملین کا. اور جتنے پیسے ہم نے لیے اس کے لحاظ سے ہم نے کوئی خاطر خواہ کامیابی اپنی خطاؤں کی وجہ سے اور لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے نہیں حاصل کی، حالانکہ اتنے پیسوں کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا تھا. تو جب بار ایگزام پہلی دفعہ بنا اور میں چیک کرنے گیا اپنے کچھ رفقائے کار کے ساتھ، تو ہمیں بڑی خوشی سے بتایا گیا کہ بار ایگزام جو ہے وہ بالکل کامیاب ہو گیا. ہم نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سب پاس ہو گئے. اس کے بعد جب ہم نے پرچے چیک کیے تو وہ بالکل صحیح طرح سے چیک نہیں ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ کہ سب کا پاس ہونا تو ایگزام کے فیل ہونے کی نشانی ہے، بیکاز اٹ از سپوز ٹو سفٹ آؤٹ دا ریئلی گڈ پیپل فرام دا ناٹ سو گڈ پیپل. سملرلی یہ سوال کہ ایگزام کی شکل کیا ہونی چاہیے، اس پہ بحث ابھی تک چل رہی ہے. کچھ ایسیز ہوتے ہیں، کچھ ایم سی کیوز ہوتے ہیں، وہ تو کیا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں جو میں نے سو ان پرنسپل یس یو ڈیفینیٹلی نیڈ دیز ایگزامس، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اسکول کے لیول سے لے کے اوپر تک تعلیم کا اتنا بڑا کرائسس ہے کہ جو لوگوں نے اسکول کی پڑھائی نہیں کی ہوتی وہ اس کا ازالہ لاء اسکول میں نہیں کوشش کرتے ہیں. جو لاء اسکول میں ان کو قانون نہیں سکھایا ہوتا وہ جا کے اس کا ازالہ بطور وکیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ وکیل ہیں تو بار کی ٹریننگ تو آپ کو ایل ایل بی نہیں کرا سکتی، اور اگر ایل ایل بی نے آپ کو ایل ایل بی نہیں کرائی تو وہ میٹرک میں تو نہیں. مطلب سو اب مائی پوائنٹ از کہ اس چیز پہ مجھے ضرور میں بحث کرنا چاہوں گا کہ جو دونوں ایگزامز کو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر کریکلم کیا ہے، تو وہ کوئی خاص متاثر کن نہیں تھا. میں سچی بات کروں گا، آپ نے وکیل ہائر کرنا ہے نا، تو اب آپ اس کو پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کے سوال نہ دیں، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو منطق کے سوال دیں، آپ اس کا بیسک لیگل جو ایکیومن ہوتا ہے، ایل سیٹ کا ایگزام ہوتا ہے امریکہ میں لاء اسکول میں انٹرنس کے لیے، اور اس کے اندر آپ کی لنگوسٹک سکلز اور آپ کی لاجیکل سکلز، یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا ہمیں. ابھی ایک بہت بڑی بحث ہے جس میں ہم آج نہیں گئے، جو کسی اور دن کے لیے رکھ رہے ہیں، وہ زبان کا مسئلہ ہے کہ ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس زبان کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، چونکہ انگریزی کی وجہ سے ان کو ایک رکاوٹ ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ وہ بہت ذہین ہوتے ہیں. سو لینگویج کو ابھی فی الحال سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ لاء کے ایگزامز بالکل ہونے چاہیے. آپ یہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں اس وقت تاثر یہ ہے کہ میں سچی بات کروں گا، میں بھی وکیل ہوں، آپ بھی وکیل ہو، ٹھیک ہے، اور وہ تاثر یہ ہے کہ جو کوئی ڈگری نہیں کر سکتا وہ ایل ایل بی کر لیتا ہے، اور جو کسی پیشے میں نہیں جا سکتا وہ وکیل بن جاتا ہے. سو ایک خاک پروفیشن اور ایجوکیشن پریسٹیجیس یا کمپیٹیٹیو ہوگی اگر اس کے بارے میں ریپوٹیشن یہ ہے. تو اگر آپ نے کمپیٹیٹیو بنانا ہے تو آپ کو ایل ایل بی بھی کمپیٹیٹیو بنانی پڑے گی، تاکہ جو لوگ اندر آئیں پھر ان کو پاپڑ بیلنے پڑیں وہ ڈگری لینے کے لیے. بار میں جانے کے لیے بھی ہم نے یہ ضرور کوشش کرنی ہے کہ ہر بیک گراؤنڈ کا شخص جو ہے اس کے لیے ایکول اپرچونٹی ایونچولی کریٹ کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ صرف پریولیج لوگ آئیں، لیکن لیاقت شرط ہونی چاہیے، لیاقت شرط ہونی چاہیے. لیاقت کو گیج کرنے کے لیے دونوں لیول پہ ایگزام ہونے چاہیے. دونوں لیول کے ایگزامز کے لیے فی الحال جو اسٹرکچر دیا گیا ہے اس نے مجھے تو بالکل متاثر نہیں کیا، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ٹھیک ہے. لیکن چلیں اس پہ کچھ ہو سکتا ہے. ابھی تو سوال یہ ہے کہ یہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ یہ ایگزام بھی ایگزیکیوٹ کروا دیں اور اس کے اندر نقل نہ ہو اور اس کے اندر سارے پاس نہ ہو جائیں. سر ود دس آئی ووڈ لائک ٹو موو ٹورڈز دی اینڈ، اور اگر کوئی ایسا امپورٹنٹ پوائنٹ جس پہ میں آپ سے کوشچن نہ کر پایا ہوں اور اس پہ بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو، تو سر آپ اس کی طرف پلیز نشاندہی کر دیں. نہیں خیرت، میرا خیال میں آپ کے بڑے جامع سوال تھے اور آپ نے بہت چیزوں پہ بات کر لی، اور میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی گفتگو جو ہے ویسے بھی اس کی ایک حد ہونی چاہیے، نہیں تو اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں. میں صرف مزید ذہن دہانی اس طرف کرنے کے لیے اور انڈر لائن کرنے کے لیے کہوں گا کہ یہ ایک ملٹی فیریس ایشو ہے. اس کی بہت سی جہتیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دل چھوڑ دیں، بہت سی اچھی چیزیں بھی رپورٹ کرنے کو ہیں. میں ایک مثبت اور آپٹمسٹک بات بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ کے کریکلم میں، آپ کے پڑھانے کے اسٹرکچر میں، آپ کی اساتذہ جو ہیں جو پڑھ کے اور لوگ آئے ہیں، یا جو لوگ اب یہ سوچتے ہیں کہ پڑھانا ایک اچھی چیز ہے،
ان تمام چیزوں میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارا بنیادی ڈھانچہ ہے لا اسکول کے کریکولم کا, لا اسکول کی گورننس کا, بار کی انٹری کا, بار کی ریگولیشن کا, بار کی کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن کا, اس میں بہت بڑے ہولز ہیں. اور ان پہ نہ صرف یہ باتیں ڈیکیڈ سے ہو رہی ہیں, بلکہ ان باتوں میں اب کئی اور شدت بھی آ گئی ہے, لوگ تنگ بھی آ گئے ہیں, اور اب ہمارے پاس بہت سے اور اچھے آئیڈیاز بھی ہیں, اور ہم نے ایسے ایکسپیریمنٹس یہاں کیے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایمولیٹ کیا جا سکتا ہے, جن کو دیکھ کے ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ جو بطور بہتر شہری اور جو ہمارے وکلاء ہیں اور تمام لوگ جو جہاں پہ ویلیو ایڈ کر سکتا ہے, جو سیمینار کروا سکتا ہے وہ سیمینار کروائے. ٹھیک ہے. جو اچھا پروفیشنل لائرس کی ٹریننگ کا سسٹم بنا سکتا ہے وہ کرے. صرف آپ اپنا محدود پروفٹ کے لیے اور اپنی فرم کے پروفٹس کا نہ سوچیں, اب تھوڑا انویسٹ کریں پروفیشن میں, اور ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن اس سے بہت زیادہ ہونے چاہیے. لیکن جب تک حکومت ریگولیٹری لیول پہ اور بار ریگولیٹری لیول پہ یہ جو کرنٹ ایشو ہے 2 ریگولیٹرز کے ہونے کا اور کسی کا بھی اس پہ توجہ میں نہ دینے کا, یہ معاملہ حل نہیں کرتی, تو یہ چیز آگے نہیں چل پائے گی, بلکہ اور نیچے جائے گی. اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ پھر اگر اتنی خراب ہو گئی تو یہ نہ ہو کہ وہ سیلویجیبل نہ رہے, وہ دوبارہ اس کو ہم ٹھیک نہ کر سکیں. ہر سال آپ کے وکلاء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, ہر سال ایسے وکلاء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جن کو ہم نے اچھی تعلیم نہیں دی, تو وہ تمام لوگ جو ہیں پھر رکاوٹ بنتے ہیں کسی بہتری کی طرف. تو آج سے 5 سال پہلے یہ کام کرنا بہت آسان تھا, آج سے 5 سال بعد ہو سکتا ہے یہ ناممکن ہو جائے. بالکل ٹھیک سر. اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے آن لائن سیشنز کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جنریٹ ڈبیٹ کی جائے اور ہم اپنے جو لیگل مائسٹروز ہیں فرام ڈفرینٹ فیلڈس ان سے سیکھیں اور ٹورڈز بیٹرمنٹ آف دا سسٹم ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. ود دس آئی وڈ اینڈ دا سیشن اینڈ آئی وڈ لائک ٹو تھینک مسٹر ڈاکٹر اسامہ صدیق فار ہز ویلیوبل ٹائم. سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. خدا حافظ.